بھائی اللہ بات ایسے ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ یہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اہل تشیع ٹھیک ہیں، شیعہ مذہب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں، جی آپ مجھے ایک بات گائیڈ کریں کہ آپ قرآن مجید جو یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، زمین پہ اللہ نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اس ٹائم ہمارے پاس ایک مصحف کی شکل میں ہے، جو ایک کتاب ہے، ایک یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جی، جو گتوں کے درمیان کاغذوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ملنے شروع سے آخر تک ٹھیک مانتے ہیں، یا آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل ہے، تبدیلی ہے، یا کچھ آیتیں کم ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ، یا آپ کے پاس کوئی ایسا علم، ایسی احادیث ہیں جو اس کے متعلق آپ کیونکہ آپ اور میرے نظریے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ کے پاس کوئی سند، کوئی حدیث، حدیث سے مراد کے مولا علی سے یا ہمارے اماموں میں سے کسی 12 اماموں میں سے کسی ایک امام میں سے، یا کوئی یہاں پہ یعنی کہ اتھینٹک بات ہو جس سے آپ ثابت کر سکو کہ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ قرآن من ون ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے وہ کوئی نہیں کہتا قرآن ٹھیک نہیں ہے بھائی، جو کہتا ہے قرآن ٹھیک نہیں وہ تو کافر ہے، ہیں؟ اللہ کا کلام کیسے بس غلط ہو بس بس، سکتا ہے؟ ٹھیک 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 ٹھیک، قرآن بالکل نہیں ٹھیک ہے بھائی، یہ میں آپ قرآن یہ باتیں ٹھیک ہے، ہاں الفاظ کے چناؤ میں ہم کہتے ہیں نا، ہم نہیں کہتے قرآن ٹھیک نہیں، قرآن ٹھیک ہے، جو جو ثابت ہے 100%، اس میں کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا، یہ قرآن کی جو آیات کی ترتیب ہے، یہ نزول کی ترتیب نہیں، یہ اس کو تو ہاں، سب جانتے ہیں۔ بالکل مسلمان عام بالکل طور پہ ایسے یہ بالکل سمجھتے ایسے ہیں یہ کہ تو یہی ترتیب ہے، ترتیب نزول، حالانکہ یہ سب علماء کو پتہ ہاں، ہے کہ یہ ترتیب نزول نہیں نہیں ہے، یہ ترتیب الجمع بولتے ہیں، نہیں ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، یہ صحابہ کا کام ہے، بالکل صحابہ نے یہ کام کیا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے۔ اچھا یہ ترتیب کی بات ہے۔ جہاں تک قرآن مجید، کیا قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں جن کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے؟ جو قرآن وہ تو دیکھیں، قرآن مجید میں نقصان کی بات ہے نا، اضافے کی بات تو نہیں ہے کہ قرآن میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ تو کوئی قائل نہیں ہے جی کہ یہ قرآن ہے بھئی اس میں کچھ بالکل اللہ کا کلام ہے، کچھ جملے جو ہیں لوگوں نے بنا دیے، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن بالکل مجید میں سے آیات کم ہوئی ہیں جو اللہ نے نازل کیے تھے لیکن موجودہ قرآن میں نہیں ہیں؟ وہ تو پورے مسلمان کہتے ہیں، وہ تو صرف میرا نظریہ نہیں ہے، سب لوگ کہتے ہیں بھائی، بخاری، مسلم، اتنے روایات ہیں، سب کہتے ہیں، بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کا نام منسوخ التلاوہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ التلاوہ ہے، اچھا یہ قرآنی ہاں آیات تو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن ہونے سے نکال دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ تو سب مسلمان کہتے ہیں، اس اچھا میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآنی آیات تھے جو نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے آیات وہ کیا کہیں گے منسوخ التلاوہ ہے، لیکن منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں سے آیات نکالی گئی ہیں، شہادت دیا، مثلا عائشہ ہے، عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ ان لوگوں نے، ان میں سے کسی نے شہادت نہیں دیا بھائی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، کسی کے پاس اقوال یہی ہیں کہ قرآن میں سے آیات نکال دی گئی ہیں۔ اچھا بعد میں علماء نے کہہ دیا کہ بھئی یہ منسوخ التلاوہ ہے، بھائی جن لوگوں نے کہا کہ آیات نہیں ہے قرآن میں سے، انہوں نے نہیں کہا منسوخ التلاوہ ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ تو علماء نے بعد میں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء نے بعد میں بنا دی۔ آپ کو فرق کرنی چاہیے کہ بعض چیزیں جو علماء بنا کر دین میں داخل کر دیتے ہیں اس کو حقیقت کا نام دیتے ہیں، بھائی اگر اس کی کوئی حدیث ہے، آیا ہے، روایت ہے تو وہ صحیح ہے، اگر آیا روایت نہیں، انہوں ٹھیک نے ہے اپنے آپ سے بنا دیا، دین میں داخل کر دیا ہے، تو پھر اس کا جو صحیح ایڈریس ہے نا، اس کا جو صحیح عنوان ہے وہ دے دینا چاہیے کہ یہ علماء کا کام ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی کہ قرآن کریم میں سے اس میں سے کیا آیات، وہ بعض آیات تین پیغمبر پہ نازل ہوئی ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے، اس میں تو سب وہ تو کوئی اس کا منکر نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ منسوخ التلاوہ کا نام دیتے ہیں۔ اب منسوخ التلاوہ کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات تھیں، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اب نہیں ہے، اللہ نے خود اس کو قرآنیت سے نکال دیا، اب ان سے دلیل مانگو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اقوال علماء کے اقوال۔ جن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآنی آیات تھیں اور یہ ضائع ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضائع ہو گئی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضائع ہو گئی، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، ٹھیک ہے نا، منسوخ التلاوہ، یہ بعد میں علماء نے کہا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ علماء کا عنوان ہے، اوکے۔ تو بات یہ ہے کہ شیعہ علماء اکثر یہ کہتے ہیں، مخالفین کے علماء یہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں
کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت آپ کو نہیں بتاتے. اس جو بات وہ مخالفین کو علماء کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کی قرآنیت ختم ہو گئی ہے. دلیل کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ. اب منسوخ التلاوہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں منسوخ التلاوہ کی، نہ کوئی حدیث نہ کوئی صحابی کا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی منسوخ التلاوہ، ختم بات. زبردستی ایسے منسوخ التلاوہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کو کمپلیٹ میری؟ ہو گیا، ہاں سمجھ آ گئی. یہ اس اینگل سے بھی تو بات ہو سکتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ میرا ایک نظریہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کے علاوہ یا ان کے حکم کے علاوہ کسی بھی انسان، ابو حنیفہ ہو گیا یا پھر دوسرے امام جن کو حنفی یا پھر حنبلی وغیرہ کہتے ہیں، ان کے کسی فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ان کے پیچھے سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے یا مولا علی سے نہیں ہے. میرا ایک نظریہ ہے، میں ایک روح ہوں اللہ نے میرے جسم میں ڈالی ہوئی ہے، میرا ایک اپنا ذہن ہے. جیسے ابھی آیت کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، خولہ کا آپ کا قصہ یاد ہوگا. بی بی خولہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تیری پشت میری ماں جیسی، جو پرانے زمانے میں طلاق دینے کا ایک نظریہ ہوتا تھا. تو پھر اس کو لے کر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی اس کا کوئی حکم نہیں آیا لیکن تیری طلاق ہو گئی. تو اللہ پاک نے جو پہلے چل رہا تھا اس کانسیپٹ کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کر دیا. تو یہ اس وے کے اندر بات ہے، یا پھر آپ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ آیات ہی ایسی ہیں جو اس قرآن کے اندر صرف نہ ان کا ذکر ہے نہ ان کا حوالہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ دو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تمام صحیح بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی یہ ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر کی روایت ہے کہ یہ قرآن یہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ آیات ایسی ہیں جو اس میں لکھی نہیں ہیں. جی اضافے کی بات کوئی نہیں کر رہا، اضافے کا مدعی کوئی نہیں ہے، اس میں نقصان کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، جو سب کہتے ہیں کہ اس میں نقصان واقع ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی قائل نہیں ہے. مخالفین کے سب علماء کہتے ہیں نقصان واقع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے خود نکال دیا اس میں سے. اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے نکال دیا ہے. جنہوں نے کہا کہ آیات حذف ہو گئی انہوں نے کہا عوام نے نکال دیا نا، لوگوں نے نکال، انہوں نے نہیں کہا اللہ نے نکال دیا. یہ علماء کی بات ہے کہ اللہ نے نکال دیا. لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے قسمی اللہ قرآن کی آیت نازل اللہ نے کہا کہ ہم نے خولہ کی بات عرشوں پہ سن لی. میں آپ کو بات میری آ رہی ہے نا؟ خولہ کا قصہ آ رہی قسم اللہ قول التي تجادلك في زوجها. وہ آپ سے آ کر میرے نبی سے لڑ رہی ہے یا بات کر رہی ہے تجادلہ کا مطلب. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ایک وے چل رہا ہے کہ اللہ پاک بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ طلاق اس طرح ہوتی تھی، لیکن اللہ نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد تیری بات سن لی اور یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد طلاق اس طرح نہیں ہوگی. جو بھی یہ کام کرے گا اس کے اوپر حد جاری کر دے گی، وہ حکم کو کھانا کھلائے گا یا روزے رکھے گا، اور آپ نے اس چیز سے منع فرما دیا. اس وے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت یعنی تبدیل ہوئی یا پھر حکم تبدیل ہوا، یا پھر کچھ آیات ہی ایسی ہیں جو واقعتاً چھپا لی گئی ہیں اس قرآن سے. تو جماعت مخالفین کے ہاں جو روایات ہیں اس مسئلے پر اور شیعہ جو روایات ہیں تو اس میں تو احادیث بہت زیادہ ہے نا. کوئی حدیث کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ اس میں سے آیات کم نہیں ہوئی ہے. حدیث سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آیات کم ہو گئی ہیں دونوں فریقین کے. شیعہ احادیث اس بات پہ مصر ہیں کہ وہ ان لوگوں نے نکال دیا آیات سیاسی اغراض کے تحت، کہ صحابہ نے وہ نکال دی وہ آیات جو ان کے حکومت کی مصلحت میں نہیں تھیں، ان کی خلافت کا اس سے ابطال ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لیے وہ آیات نکال دی. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف